امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 32 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس دین حق کو غالب کر دے بقیہ تمام ادیان پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین برا محسوس کریں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تعلیمات نبی کریم کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ دین اسلام کو تمام دیگر ادیان پر غلبہ دیا جائے، کیونکہ جتنی کامل ترین تعلیم مذہب اسلام کی ہے کسی اور مذہب میں ایسی تعلیم نظر نہیں آتی ہے، لہٰذا اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ غلبہ کئی شکل میں ہوگا کہ یا تو پہلے دعوت اسلام دی جائے اور مسلمان کیا جائے، تمام مسلمان ہو جائیں تو دین اسلام غالب ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنے کسی مذہب پر قائم رہنا چاہیں وہ مسلمانوں کی حکومت اسلامیہ کے تحت آ جائیں اور قوانین اسلامی نافذ کر دیے جائیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جہاں کہیں کفار پہ حملہ ہوتا تو آپ یہ خود ارشاد فرماتے، یعنی صحابہ کرام کو جب بھیجتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے تم انہیں دعوت اسلام دینا، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر رد کر دیں تو پھر انہیں اپنے ماتحت آنے کا حکم دینا، جزیے کی طرف ان کو مائل کرنا، اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے، ان سے قتال مت کرنا، اور پھر بھی نہ مانیں تو پھر ان سے باقاعدہ جنگ کرنا، اور پھر بھی ان کے بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو کچھ بھی مت کہنا، ان کو چھوڑ دینا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی تھی کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ قتل و غارت کے لیے نہیں ہے، اس کی دعوت نہیں دیتا، نہ مسلمانوں کا جہاد کرنا کوئی اس لیے تھا کہ زبردستی تلوار کے زور پر اسلام قبول کروایا جائے، بلکہ اصل مقصود یہی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ تعلیمات اسلامیہ، قوانین اور ضوابط اسلامیہ کو نافذ کرنا تاکہ ان قوانین کی روشنی میں عدل و انصاف قائم ہو جائے اور سب لوگوں کو اچھی طریقے سے تحفظ حاصل ہو، کیونکہ جتنا مذہب اسلام بہتر انداز سے تحفظ فراہم کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، کسی اور مذہب میں ایسی تعلیم نظر نہیں آتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حقیقتاً، کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پھر یاجوج ماجوج کے ساتھ ہوگا، تو پھر جتنے بھی دنیا کے اندر غیر مسلم ہیں یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ صحیح روایت میں ہے کہ جب وہ مقابلہ ہوگا اور اگر کوئی یہودیوں سے جیسے مقابلہ ہوا تو ایک پتھر، اگر اس کے پیچھے کوئی یہودی چھپ کر بیٹھے گا تو وہ پتھر اطلاع دے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی بیٹھا ہے، اس کو ہلاک کیا جائے۔ غرض ہے کہ پورا تمام کائنات دنیا میں جتنی بھی جگہ آبادی ہوگی وہاں پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کوئی بھی کافر نہیں ہوگا۔ اس وقت حقیقتاً اسلام کا جو یہ غلبہ ہے کہ تمام ادیان پر اس کا غالب آنا، یہ ظاہر ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک کثیر یہ پادری وغیرہ اور جو رہبانیت اختیار کرنے والے ہیں، یعنی جو جوگی ہوتے تھے ان کے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ جو جمع رکھتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ پادری اور جوگی یہ لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے تھے، اور دوسرا اللہ کی راہ سے روکتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور انہوں نے ہی رشوتیں لے کر، پیسے لے کر ان کتب کے اندر جو کتب سماویہ سابقہ تھیں
ان میں تحریفات وغیرہ کی تھیں۔ تو ایک تو ان کی مذمت فرمائی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دوسرا ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو سونا اور چاندی وغیرہ یا دیگر ان کے پاس مال ہوتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کرتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ مال یہ سونا چاندی گرم کیا جائے گا ان پر، یوم یحمى علیہا، جس دن ان پر گرم کیا جائے گا نار جہنم میں، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ ھذا ما کنزتم، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خزانہ لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب تم اس کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو اس میں سونا چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ نہ نکالنے کی شدید انداز سے مذمت فرمائی گئی کہ جو زکوٰۃ بخل کی وجہ سے نہیں نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے ان کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، فرض اور واجب جہاں پہ اللہ نے قرار دیا وہاں پر اس مقامات پہ پیسے کو خرچ نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو جہنم کے اندر شدید عذاب دیا جائے گا۔ جیسے کہ خود یہ بیان ہوا قرآن عظیم میں کہ سونا چاندی کو گرم کر کے پھر ان کے ماتھے پر، ان کی پہلوؤں پر، ان کی پشتوں کے اوپر داغ لگائے جائیں گے، اور وہ کتنا گرم ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو جو کفار کا طریقہ اوپر بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس پر بھی عذاب علیم کی بشارت ہے کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھائیں۔ ناحق کھانے کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، اس میں سود بھی آئے گا، رشوت آئے گا، جوا وغیرہ آئے گا، امانت کو دبا لینا، اسی طرح کسی کی وراثت کو دبا لینا اور کسی وارث کو محروم کر دینا، یہ تمام کا تمام مال کو ناحق کھانے کے حکم میں آتا ہے۔ لہٰذا اس سے ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ اگر آج تھوڑے سے مال کی وجہ سے اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ہم نے چوری کی، ڈاکہ مارا، لوگوں کو لوٹا، سود، رشوت، جوا وغیرہ کا معاملہ کیا، یا وراثت سے کسی کو محروم کیا، وہ سامنے والا کمزور ہے، ہم نے دھوکہ دہی سے کچھ چیزیں ہتھیا لیں، تو کب تک اس سے نفع اٹھائیں گے؟ پھر آخرت میں شدید قسم کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس منحوس عادت سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کر دیا جائے، اس کی گرفت کو فراموش کر دیا جائے۔ یہ پھر ایک ذی شعور مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نادان اور غافل مسلمان کا طریقہ ہے۔ اور پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان کی دوسری غلطی یہ بیان فرمائی، ان کی مذمت، کہ ان کو اس لیے بھی عذاب ہوگا کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا کہ اللہ کے راستے سے ہرگز کسی کو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ داروں میں بلکہ اپنی اولاد میں کوئی شخص اللہ کے دین کی طرف مائل ہو رہا ہو، نیکی کی طرف مائل ہو رہا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کو روک کر، اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر اپنے آپ کو ایک عذاب کے لیے تیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چلو اگر ہمیں توفیق الہی حاصل نہیں تو اگر اللہ نے کسی اور کو توفیق دی، وہ ہمت کر رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں اور اسے دین کے لیے آسانیاں فراہم کریں، چاہے مالی لحاظ سے، چاہے حوصلہ افزائی کے ذریعے، چاہے زبان سے ہمدردی کے چند جملے کہہ کر، چاہے دیگر معاملات میں تعاون کر کے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، تو اس طرح انشاءاللہ ثواب جاریہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے ان جو جوگیوں کا طریقہ تھا، پادریوں کا طریقہ تھا، غلط جو طریقے انہوں نے اختیار کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اگر یہی طریقہ ہم نے اختیار کیا، خدا نخواستہ کہ ہم دین کی طرف آنے سے روکیں گے، تو پھر ہمیں بھی عذاب آخرت میں ہو سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہمیں قابل توجہ ہے۔ اب جیسے رمضان کی آمد ہے، اس میں بہت جوش بڑھ جاتا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اصل اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے مال کی ایک مخصوص مقدار مقرر کر دی ہے کہ جب مال اس مقدار تک پہنچے گا تو اسے نصاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت میں اس کا نصاب کا حساب کرنا چاہیے اور اس کی مقدار کو جاننا چاہیے۔ سونے میں کم از کم 7.5 تولہ سونا یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہوگا تو دیگر شرائط کے ساتھ اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اور چاندی میں 52.5 تولہ چاندی،
اگر روپیہ ہے تو اتنا روپیہ کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اور مال تجارت ہے تو اتنا مال تجارت جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدنا ممکن ہو، یا جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اور اس 52.5 تولہ چاندی ہر دور میں اس کے مطلب ریٹس مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ سونا چاندی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تقریباً 9,000 9,500 10,000 اس طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا مال تجارت ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچتا ہو، یا اتنا کیش روپیہ ہو کہ جو 52.5 تولہ جس سے ہم چاندی خرید سکتے ہوں، تو گویا کہ نصاب مکمل ہو گیا۔ اس اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لینا چاہیے، اور وہ پیسہ اپنے پاس رکھا۔ اب جب پورا سال گزرے گا اور یہی اسلامی تاریخ دوبارہ آئے گی، تو پھر ہم ایک دفعہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس نصاب کے برابر رقم موجود ہے کہ نہیں۔ 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنا روپیہ ہے، یا اتنا مال تجارت ہے۔ اگر ہے تو پھر زکوٰۃ ہے ہی ہے، اور اگر اتنا نہیں ہے، مثلا تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی، تھوڑا روپیہ ہے، 2 تولہ سونا اور تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا روپیہ، یعنی کسی ایک سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا، تو حکم یہ ہوتا ہے کہ ان تمام کی آپ قیمت نکال لیں۔ سونے کی موجودہ جو اس زمانے میں قیمت ہو، اور جس جگہ آپ رہتے ہیں وہ قیمت، اور چاندی کی قیمت نکال لیں، جتنا کیش ہے ان سب کو ملا لیں۔ تو پھر اگر دیکھیں وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم پہنچ جاتی ہو، کیونکہ یہ کم سے کم ہے 52.5 تولہ چاندی، ورنہ 7.5 تولہ سونا تک اگر ہم دیکھیں کہ اس کے برابر ہوگا تب زکوٰۃ نکالیں گے تو بہت کثیر اماؤنٹ چاہیے، اور 52.5 تولہ چاندی کا اماؤنٹ تھوڑا کم ہوتا ہے چونکہ، اور شریعت یہ محبوب رکھتی ہے کہ غریبوں تک مال پہنچے اور ہمارے دل سے مال کی محبت دور ہو، لہذا حکم یہ دیا گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر رقم ہو گئی تو بس گویا کہ زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ تو اب ہم نے سال کے بعد جب حساب کیا اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ثابت ہو گئی، تو گویا کہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب مکمل ہے۔ اب یہ جو نصاب مکمل ہوا رمضان سے پہلے اگر ہو گیا تو رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ تو بعض لوگ رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں، بہرحال وہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید چلے ثواب زیادہ ہو جائے گا کیونکہ نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس بھی مہینے میں سال پورا ہو جائے اور آپ مالک نصاب ہیں، تو اب کل مال کا حساب و کتاب کریں گے۔ جتنا مال ہے وہ تمام کا حساب و کتاب کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ اگر آپ پہ کوئی قرضہ ہے تو اس قرضے کو اس میں سے مائنس کر دیں، اور پھر جتنا باقی بچے اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی 100 پہ 2.5 روپے تقریباً آپ کو نکالنے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ جی کس مال پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں، کیا فریج پر ہوتی ہے، ٹی وی پر ہے کہ نہیں، مکان پر ہے کہ نہیں، دکان پر ہے، مکان کرائے پہ دیا اس پر ہے کہ نہیں۔ اس کا آسان سا اصول آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ ایک تو یاد رکھیں کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے 5واں جانور بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل جانور پالتے نہیں ہیں لوگ، اور اتنے کثیر جانور بھی نہیں ہوتے ہیں، اور نہ آج کل وہ شرائط پائی جا رہی ہیں، اس لیے میں 4 چیزوں کو آپ کو بتا دیتا ہوں جو ایک اچھا اصول ہے کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد وہ مال ہے جسے آپ نے خالصتاً بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ اگر آپ نے بیچنے کی خالصتاً نیت سے نہیں خریدا بلکہ اس میں اور نیت بھی شامل کر لی، مثال کے طور پہ آپ نے ایک مکان خریدا اور سوچا کہ ہم اس میں رہیں گے، لیکن اگر اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ بھی دیں گے، تو یہ خالص طور پہ بیچنے کی نیت نہ ہوئی بلکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی۔ اور اگر آپ نے مکان اس لیے لیا فقط کہ میں اس کو خرید رہا ہوں اور کچھ عرصے بعد اچھا کر کے بیچ دوں گا، رہنے کا ارادہ نہ ہو، تو پھر یہ خالصتاً مال تجارت کہلائے گا۔ تو کوئی بھی ایسا مال جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ ان 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ اس کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا آپ حساب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ دیکھیں کیا یہ سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے؟ نہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح گھر کا جتنا ساز و سامان ہے آپ کا، ان سب کو دیکھ لیں کیا یہ سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے؟ اگر ان چاروں میں سے نہیں ہے تو کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سابقہ زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس عذاب سے جو اللہ نے بیان فرمایا، ہمیں ڈر کے کوشش کرنی چاہیے کہ سابقہ ایام کا بھی حساب کریں اور جو زکوٰۃ رہ گئی ہے اس کو ادا کریں۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود حساب کر سکے تو بہت اچھا ہے،
ورنہ جتنا آپ کا مال وغیرہ ہے، جتنا سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، ان سب کا آپ حساب و کتاب کر لیں، مطلب سونے کی موجودہ قیمت معلوم کریں، چاندی کی موجودہ قیمت اس کو لکھ لیں، اس کے علاوہ جو کیش پیسہ ہے آپ کے پاس اماؤنٹ ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں، اور مال تجارت اگر ہے بالفرض تو اس کی موجودہ قیمت نکال لیں۔ کل نکالنے کے بعد پھر یہ کسی عالم دین کو آپ ایک دفعہ دکھا لیں کہ بھئی دیکھیں یہ میرے پاس مال ہے، اس کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا۔ وہ آپ سے مزید کچھ سوالات کر لیں گے تاکہ اچھی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم واضح ہو جائے، اور پھر زکوٰۃ نکالنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ماہ ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی قرآن عظیم کی روح سے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے حساب سے، یا لوح محفوظ پر، جب سے اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور پھر محرم، اور پھر ایک ہے رجب۔ یہ 4 مہینے جو تھے بڑے محترم مہینے تھے، اور کفار ان کا اسی طرح احترام کرتے تھے جیسے مسلمان احترام کرتے ہیں، اور اس میں یہ ان کا احترام کرتے ہوئے جنگ وغیرہ، قتال وغیرہ بالکل نہیں کرتے تھے، موقوف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں ایک غلط قسم کی عادت رائج ہو گئی تھی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی جنگ وغیرہ کر کے، گناہ وغیرہ کر اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم مشرکوں سے ہر وقت لڑو، کافہ مانے ہر وقت، مکمل طور پہ لڑو جیسے وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ اب آگے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ کفار جو تھے یہ اگرچہ ان 4 مہینوں کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جنگ جاری ہے پہلے سے مثلا، اور ذی قعدہ کا مثال کے طور پہ مہینہ آ گیا، تو اب ان کو بڑا ناگوار گزرتا تھا کہ جنگ چل رہی ہے اور اس میں ہم سب چھوڑ کر پھر 3 مہینے تک لگاتار اس جنگ کو بند کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ ایک خرافات ایجاد کی یا اپنے ایک ذہنی اختراع سے کام لیا کہ یہ مہینوں کی حرمت کو آگے منتقل کرنے لگے، مؤخر کرنے لگے۔ مثلا جیسے ذی قعدہ آیا اور اس میں جنگ چل رہی ہے تو کہتے تھے ذی قعدہ کی حرمت ہم نے ہٹا کر اور ہم اس کو لے جا رہے ہیں مثلا سفر کے مہینے میں، اس میں ہم احترام کر لیں گے اور اس میں جنگ کر لیتے ہیں، اور اس میں وہ لڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلبہ حاصل فرمایا تو اس حرمت کو ہٹانے سے منع فرما دیا، اور پھر یہ 4 مہینے قیامت تک کے لیے محترم ہی قرار پائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ ان کا مہینوں کو مؤخر کرنا یہ کفر میں مزید بڑھنا ہے، کہ یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور کفریہ طریقہ ہے کہ یہ کافروں کا شعار تھا کہ وہ مہینوں کو اس طرح آگے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے کفار گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تائید غیب ہٹا لیتا ہے اور یہ اپنے کفر کے اندر اس کے ذریعے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، یہ ایک برس اسے حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر ہم کل مزید کلام کریں گے چونکہ اب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔